بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر دو بڑی رسموں کا رد تھا۔ عرب کے اندر دو رسمیں پائی جاتی تھی، اللہ نے ان کا رد کیا۔ پہلی رسم یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو مائیں بنا لیا کرتے تھے، کہتے تھے انت علیہ کا ظہر امی، انت علیہ کا امی، یعنی تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا جو تیری ران ہے، یہ تیری پیٹھ ہے، یہ میری ماں کی طرح ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد قیامت تک یعنی مرنے تک اسے اپنی ماں کا درجہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہ، حقیقی ماں وہی ہے جس کے بدن سے تم پیدا ہوگے۔ بیوی ماں نہیں بن سکتی، ماں بیوی نہیں بن سکتی۔ جو رشتہ اللہ نے بنا دیا وہ رشتہ اسی طرح بنے گا، اور جو تمہاری منہ کی باتیں ہیں ان باتوں کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور دوسری بات فرمایا جو تم نے منہ سے بنائے ہوئے ہیں نا بیٹے، وہ تمہارے بیٹے کبھی نہیں بن سکتے۔ بیٹا وہی ہے جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوگا، وہی حقیقی بیٹا ہے۔ حقیقی بیٹا منہ سے کبھی بھی نہیں بنتا۔ ان دونوں کو اللہ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھا ہے۔ وہ مثال ہم نے آیت کے شروع کے ٹکڑے میں پڑھی تھی کہ اللہ نے کسی کے پیٹ کے اندر یعنی سینے کے اندر دو دل نہیں رکھا۔ فرمایا جیسے کائنات میں دو دل نہیں، اسی طرح کوئی بیٹا بھی نہیں بنے گا اور کوئی بیوی ماں بھی نہیں بنے گی۔ اور ابو معمر کے بارے میں کل عرض کیا تھا نا کہ ابو معمر کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا تھا کہ یہ خود بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر سینے کے اندر دو دل ہیں۔ فرمایا کہ اس کے سینے اور پیٹ کے اندر دو دل نہیں۔ اور منافقین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ دو دل ہے کہ محمد کے دو دل ہیں، ایک دل منافقین کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک صحابہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، محمد کے بھی دو دل نہیں اور ابو معمر کے بھی دو دل نہیں۔ اور اللہ بات کو واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں تو مشرکین کے اوپر بھی باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ابو معمر جو کہتا تھا میرے دو دل ہیں، میں محمد سے زیادہ ایک دل سے سوچتا ہوں، یعنی محمد کی جتنی سمجھ ہے وہ میرے ایک دل کی ہے اور میرے پاس دل دو ہیں۔ اللہ نے دکھلا دی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو مشرکین جب بھاگ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا کہ ابو معمر بھی بھاگ رہا ہے۔ ابو معمر کا ایک چپل اس کے پاؤں میں ہے، ایک اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ابو جہل کیا کہا ابو معمر کیا کر رہے ہو، چپل کو پاؤں میں پہننا، ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے چپل کو؟ فرمایا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا ایک چپل ہاتھ کے اندر ہے۔ ابو جہل نے کہا تیرے دو دل نہیں، اگر تیرے دو دل ہوتے تو ایک دل تو تمہیں کہہ دیتا نا کہ چپل ہاتھ میں پکڑنے کی چیز نہیں، پاؤں کے اندر پہننے کی چیز ہے۔ فرمایا دو دل کسی کی نہیں کائنات کے اندر، جیسے دو دل نہیں ایسے ہی نہ کوئی تمہاری بیوی ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی منہ بولا بیٹا بن سکتا ہے۔ اب فرمایا ادعوہم لآبائہم، آج کے جو آیت کریمہ ہے فرمایا ادعوہم، ان لڑکوں کو پکارو تم لآبائہم، ان کے باپوں کا نام لے کر، یعنی جس کا جو باپ ہے اس کا نام لے کر اسے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف پسندیدہ ہے۔ انصاف اللہ کو بہت پسند ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے اسے اسی کے نام سے پکارو۔ آج میں نے پھر عرض کیا آپ کے سامنے، بیٹا کسی اور کا ہوتا ہے اور نادرہ کے اندر نام کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹا اس کو لکھ کر دے دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سخت وعید، فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ، جس کسی نے پکارا کسی انسان کو آواز دی اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے نام کے ساتھ، فرمایا فالجنت علیہ حرام، ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بیٹا کسی اور کا ہے، آپ اسے آواز دیتے ہیں کسی اور نام کے ساتھ، فرمایا ایسے شخص کے اوپر پکارنے والے کے اوپر جنت حرام۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا ہوا اقسط عند اللہ، اور حضرت زید ان کو بھی کہتے تھے زید ابن محمد، یعنی یہ محمد کا بیٹا ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منہ سے بیٹا کہا تھا، غلام تھے آزاد کروایا، آزاد کروانے کے بعد منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا نہ، زید محمد کا بیٹا نہیں، زید حارثہ کا بیٹا ہے۔
محمد کا بیٹا نہیں۔ اب اس رسم کو توڑنا تھا نا، تو کیسے توڑا؟ حضرت زید کی بیوی تھی حضرت زینب، فرمایا طلاق دو، طلاق دی، طلاق دینے کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ شادی۔ اگر حقیقی بیٹا ہوتا تو شادی کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، منہ بولا بیٹا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا کر امت کو یہ سبق دے دیا یہ زبان سے بیٹے نہیں بنتے۔ منافقین نے تو کل بھی عرض کیا تھا، طرح طرح کی باتیں کی کہ محمد کبھی اپنا بیٹا بناتا ہے، کبھی اس بیٹے کی بیوی کے ساتھ خود اٹھ کر شادی کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں نا اس رسم کو ختم کرو، اور چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو فرمایا وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی چیز ہے۔ اور انصاف کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ انصاف کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ اگر آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے ہیں میرا حقیقی بیٹا ہے، تو یاد رکھیں یہ ظلم، اور اس کے اوپر پکڑ سخت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کیا ہے؟ حرام۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہ جانو، آباءہم، ان کے باپ کو، آپ کو پتہ ہی نہیں کس کا بیٹا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں راستے کے اندر گرے پڑے مل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے روڈوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی اولاد نہیں ہوتی، جا کر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ یا پہلے زمانوں کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، اب جنگ ہوئی، پکڑے گئے چھوٹے بچے بھی بڑے بھی، کسے پتہ ہے کہ کون کس کا باپ ہے اور کون کس کا بیٹا ہے۔ فرمایا اگر ایسا کوئی ہے جس کے باپ کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أَوْ مَوَالِيكُمْ، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی، اور یہ تمہارے دوست وغیرہ ہیں تمہارے، یعنی تمہارے دوست ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، پھر وہ آپ انہیں بھائی کہہ کر پکار سکتے ہو، دوست کہہ کر پکار سکتے ہو، لیکن ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہیں بھول چوک کے ساتھ نام لے لیا تم، اب پتہ ہی نہیں، پہلے ایک شخص کو کہتے رہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، لیکن حکم پتہ چل گیا آپ کو کہ ایسے شخص کو اس کے باپ، اصلی باپ کے نام سے پکارنا ہے، حکم پتہ چل گیا۔ پتہ چلنے کے بعد اگر زبان کے اوپر غلطی سے آپ کا نام آ گیا اس کے باپ کا، دوسرے باپ کا، تو فرمایا پھر آپ کو کوئی گناہ نہیں، غلطی سے آپ نے نام لیا۔ لیکن وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن کب گناہ ہوگا؟ جب آپ دل کے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر نام لیں گے، پھر آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والی ذات ہے اور رحم کرنے والی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اب یہاں سے بات سمجھائی جا رہی ہے بہت ہی تمہید کے ساتھ۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قرابت داری ہے نا، جو سب سے زیادہ تمہارے قریبی ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، وہ کون ہے؟ نبی۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے نا وقت کا، وہ تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ حق نبی کا ہوتا ہے۔ آج ہماری جان سے زیادہ ہمارے اوپر حق کس کا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی طرح جو نبی کی ازواج ہوتی ہیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ تمام امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ سمجھاتے ہیں کہ نبی جب باپ ہو گیا اور بیویاں اس کی مائیں ہوں گی، لیکن تب بھی کیا ہے؟ پردہ کرنا ہے، نکاح نہیں کر سکتے، پردہ آپ نے کرنا ہے، حرمت ہے لیکن پردہ پھر بھی ہے۔ سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ جتنا بھی تعلق مضبوط ہو، جتنا بھی رشتہ مضبوط ہو، لیکن جب تک محرم نہیں ہے وہ رشتہ کبھی بھی آپ کا نہیں بن سکتا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں محمد تم تمام مومنین کے لیے تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں، یعنی باپ سے بڑھ کر میرا حق تمہارے اوپر ہے۔ لیکن کیا شادیاں کی یا نہیں کی؟ انہی عورتوں سے کی یا نہیں کی؟ کیا پتہ چلا؟ روحانی تعلق کو نسبی تعلق کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا۔ روحانی تعلق علیحدہ ہے، نسبی تعلق علیحدہ ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ یہ گند بن چکا ہے کہ اگر کوئی نکاح کے لیے ولی بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، جسے ہم دینی بھائی کہتے ہیں، اس کے ساتھ عورتیں سفر بھی کر رہی ہیں، عورتیں جا بھی رہی ہیں، بازاروں کے اندر جا رہی ہیں، خلوت کے اندر بیٹھ رہی ہیں۔ کیوں؟ میرے نکاح کے اندر یہ میرا وکیل بنا ہے، میرا دینی بھائی بنا ہے، کوئی دینی بھائی نہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں ماموں زاد، خالہ زاد اور اسی طریقے سے دیور، یہ سارے کے سارے جتنے رشتے بھی ہیں، یہ کون سے رشتے ہیں؟ حرام رشتے، یہ آپس میں کبھی بھی جوڑ نہیں سکتے۔ پھر عرض کرتا ہوں جس کسی کے ساتھ قیامت تک کسی وقت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم،
وہ محرم نہیں کبھی بھی. اب سالی ہے نا, سالی کیا ہے؟ غیر محرم ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کی بیوی مر گئی آپ فوراً سالی کے ساتھ نکاح کر سکتے, تو یہ غیر محرم ہے. اس کے ساتھ بھی آپ نے پردہ کرنا ہے, اور گپ شپ لگانا, بیٹھنا, کھانا پینا, یہ ساری چیزیں جائز نہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین, نبی زیادہ قریب ہیں بالمؤمنین, مومنوں کے, من انفسہم, ان کی جانوں سے. اپنی جانوں سے زیادہ قریب کون ہے؟ نبی ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ محمد کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. آج اگر کسی کے باپ کو گالی دو نا, وہ پھر برداشت کر لے گا, لیکن جو حقیقی مومن ہوگا اس کے سامنے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب کو گالی دی جائے گی تو وہ یا خود مارے گا یا اسے مارے گا. یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا. تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور جو ان کی بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. یہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی یہ کیا ہے؟ مومنین کی مائیں. تو وہ مومنین میں صحابہ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ صحابہ مومنین میں ہیں کہ نہیں؟ ضرور ہیں. تو یہی صحابہ جب جاتے تھے تو پردے کے اندر جاتے تھے. ماں ہیں لیکن پردہ بھی ہے. وہ ان کے درجے کو پہنچنا, ان کے ایمان کا سوچنا, ان کی غیرت کو سوچنا, یہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا آپس میں تعلق دیکھو کہ کوئی صحابی جاتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقیہ تھی, یعنی بہت زیادہ فقہ کو جاننے والی, تو صحابہ جب بھی مسئلے کے اندر پھنستے تو امی کے پاس جایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے, اندر سے پیغام بھیجا جاتا تھا, فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے؟ اندر سے پیغام آتا یہ جواب ہے. پردہ ہے درمیان کا. ان کی غیرت کو کون پہنچے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, حالانکہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں, یہ قرآن کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن صاف ہیں. یہ ذہن صاف ہمارے ان ماؤں سے زیادہ نہیں, ان ماؤں کی جتنے ذہن صاف تھے اتنے ہمارے صاف نہیں ہیں. تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ ان کی مائیں ہیں, مائیں ہیں لیکن پردہ پھر بھی ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, اور یہ جو صلہ رحمی کی گئی ہے, یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ بعض کے زیادہ قریب ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے. مدینہ کے ظاہری بات ہے یہاں سے جو مہاجرین گئے تھے مکہ کو چھوڑ کر, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, نہ کھانے کے لیے تھا نہ اور کچھ, آگے تجارت کے لیے تھا, کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک مہاجر کو پکڑا, ایک انصاری کو پکڑا, دونوں کو بھائی بنا دیا. فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے. اب کیا ہوتا, یہ جو انصاری ہے مدینہ کے اندر رہنے والا, یہ اس مہاجر کو, مکہ سے آنے والے کو اپنے ساتھ جائیداد کے اندر حصہ بھی دیتا اور اپنے ساتھ مکان کے اندر رہنے کے لیے جگہ بھی دیتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن, ان دونوں کا آپس میں صلت قائم کر دی. اب کیا ہوا, حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے آدھے مال کے اندر تو شریک ہے, مجھ سے آدھا مال لے لے. میری 2 بیویاں ہیں, ان دونوں بیویوں میں سے جس بیوی پر ہاتھ رکھتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں. عدت گزارے, عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لوں. ویسے جنت نہیں ملی. آج تو بھائی کی زمین بھی کھینچتے ہیں نا, کسی طرح بھائی کی زمین کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے, چچا زاد کی زمین پر قبضہ ہو جائے, جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں, جتنا کسی کو نوچ سکتے ہیں نوچیں. آج تو وہ زمانہ ہے. لیکن اس زمانے کو دیکھیں کہ صحابی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے, کس کے لیے؟ صحابی کے لیے, اور اپنے مال کو چھوڑ رہا ہے. میرا جتنا مال ہے, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو, عبد الرحمن آدھا مال تجھے دیتا ہوں. آگے سے انہوں نے کیا کرنا ہے, اللہ تجھے تیرا مال نصیب کرے, مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں, تیری بیوی کی ضرورت مجھے نہیں, بس تو مجھے بازار کا راستہ دکھا دے, مجھے بازار بھیج دے, لے جاؤں میں تجارت کروں, تجارت کر کے میں مال کما کر لاؤں. پھر یہ عبد الرحمن ابن عوف تھے کہ اللہ نے مال کے اندر وہ برکت عطا فرمائی کہ لوگ دیکھا کرتے. تو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, یہ اللہ کے لوح محفوظ کے اندر, کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے.
اور پھر عرض کرتا ہوں یہ تو وہی شخصیات کی نا، یہ جو قرآنی شخصیات، یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جسے اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. آئی لوگ کہتے ہیں نا وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، ویسا ایمان ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایسے راستے کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں. زبانوں سے باتیں ہم کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کے اوپر چلیں، فلاں کریں فلاں، لیکن کرتے نہیں عمل کے اندر. لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے نا وہ انہی کے اوپر ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر ایمان لاؤ گے تو صحابہ والا ایمان ہوگا، میں ایمان کو قبول کروں گا. اگر صحابہ والا ایمان نہیں ہوگا میں ایمان کو قبول نہیں کروں گا. تو فرمایا الا ان تفعلوا فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین ان کے اندر قوت تھی، پھر بعد کے اندر ختم ہو گئی. پھر آیتیں سارا کچھ جب اترا تو پھر کیا فرمایا کہ اب صرف اور صرف خونی جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں بنے گا. نہ ہی منہ بولا بیٹا وارث بنے گا اور نہ ہی کوئی اور باہر سے آ کر وارث بنے گا. ہاں الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو الی اولیاءکم معروفا، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا طریقہ. کوئی آپ کا بہت زیادہ محبوب ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی تحفہ تحائف اسے دے دے. تحفہ اٹھایا یعنی 5 مرلے 10 مرلے زمین اس کے نام کر دی، کچھ پیسے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ اس کے نام کر دیا، یہ مسئلہ ٹھیک ہے درست. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرتے وقت وصیت کر دیں، میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے اسے اتنے پیسے دے دیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہ جو آپ وصیت کریں گے وہ مال کے تیسرے حصے سے زائد نہ ہو. مال کے 3 حصے کریں، 3 حصوں میں سے جو آخری حصہ ہے تیسرا حصہ، اس تیسرے حصے کے اندر اگر وصیت آتی ہے وہ وصیت تو نافذ ہوگی، اس سے زائد نافذ نہیں ہوگی. نہ مسجد نہ مدرسے کسی چیز کے اندر نافذ نہیں ہوگی، تیسرے حصے تک ہوگی. اور بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہے، یا وہ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد اپنی آدھی اولاد کو محروم رکھتے ہیں، آدھی اولاد کو لے کر دے دیتے ہیں. اور ایسا شخص گنہگار ہے، قبر میں ضرور سوال ہوگا. ساری کی ساری اولاد کو برابر. ہاں ایک بیٹا ہے یا بیٹی آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہدیے کی صورت کے اندر کچھ زمین یا کچھ پیسہ آپ اسے اپنی جی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ذہن کے اندر یہ نیت آ گئی نا کہ باقی اولاد کو محروم رکھ کے 1 کو میں دے رہا ہوں یا 2 کو دے رہا ہوں 3 کو دے رہا ہوں، یاد رکھیں ایسا شخص کیا ہے؟ گنہگار، پکڑا جائے گا. فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، آپ ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں. یہی معاملہ ابو بولے بیٹے کا بھی ہے کہ کچھ پیسے وغیرہ آپ اسے دے دیں اپنے جیتے جی یا مرنے کے بعد وصیت کر لیں سلوس سے کم کے اندر، کہ یہ بار بعد میں در بدر بٹکے نہ. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ نوشتے کے اندر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر، کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں طے کی ہوئی ہیں.